بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منور ستی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن دو موضوعات پر بات کریں گے، ایک گلگت بلتستان کے ضمنی الیکشن ہوا ہے جس میں سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کے والد خورشید خان بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن وہاں پہ نتائج دینے سے انکاری ہے، جس کے باعث وہاں دھرنا میں لوگ بیٹھ گئے۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ آج اسلام آباد کی جو عدالت ہے، اسپیشل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو بنی ہے، اس نے آج عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس جو تھا وہ سننا تھا۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا بنا۔ سب سے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضمنی الیکشن، وہاں کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کو نائل قرار دیا گیا اور وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوئے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو خالد خورشید خان کے والد صاحب بھی ہیں، سابق جج خورشید صاحب، وہ بھاری اکثریت سے جیتے۔ حالانکہ وہاں پہ جو نتائج سامنے آئے ہیں، اس میں جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ووٹ پڑے، وہ وہاں کے مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنے تو ووٹ ہی نہیں تھے۔ اتنے اگر ان کو کہا جائے نا، ہم نے جو ووٹ لیے ہیں تقریباً لگ بھگ 6000، یہ ووٹ ہم ایک ایک بندے کو گنا کے بھی بٹھا سکتے ہیں، اور دھرنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے ہی ووٹ بہت غلط پڑے ہیں، جعلی پڑے ہیں، ٹھپے لگائے گئے ہیں۔ اس میں باقاعدہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کا جس پولنگ ڈے پر پریزائڈنگ آفیسر کے اوپر باقاعدہ تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا خالد خورشید خان نے۔ اس کی الیکشن مہم کے دوران وہاں کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید خان، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں تحریک انصاف کے کارکن ڈٹ گئے اور وہ الیکشن بڑے بھاری مارجن سے جیتے، بڑے تمتراک سے جیتے، بڑے تنتنے اور دبدبے سے جیتے۔ اور اتنے دلیر لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر جب ان کو نتائج نہیں دے رہا تھا تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ سبق دیا ہے کہ اپنے حق کے لیے کیسے لڑا جاتا ہے۔ وہ یہاں پہلے خوشی رات بھر وہاں جشن مناتے رہے، دوسرے دن صبح آ کے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر بیٹھ گئے، دھرنے میں بیٹھ گئے، وہاں پرجوش نعرہ بازی ہوتی رہی۔ آج صبح ایک خالد خورشید خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ان کو نتائج دے دیے گئے، لیکن صرف چند منٹ بعد دوسری خبر یہ آئی کہ وربلی میسج دے کے الیکشن کمیشن کا انہوں نے کہا ہے کہ ریزلٹ جو ہے وہ روک لیے گئے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ نتائج پوری دنیا کو تو پتہ چل گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن پہ پہلے تو یہ 72 گھنٹے گن نہیں سکے۔ میں 9000 ووٹ کل پول ہوا، اس کو نہیں گن سکے 10,000۔ 6000 لیا ہے خالد خورشید خان صاحب نے، اور اسی طریقے سے خورشید صاحب کے والد صاحب نے، اور باقی بھی کوئی 3,000-4,000، یہ کل ملا کے تقریباً 12,000-14,000 ووٹ بنتا ہے۔ یہ ان سے گنا نہیں گیا ایک تو پہلے 72 گھنٹے، اب جب گنتی کر کے نتائج دیے اب وربلی روک لیا گیا۔ یہ روک کیوں لیا گیا؟ بات ایک سلیکشن کی نہیں ہے، اس شرمندگی کی ہے، اس سبکے کی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اب تحریک انصاف ختم، اب تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں رہا، ہم نے تحریک انصاف کو ختم کر دیا۔ لیکن جتنے نتائج آئے، 3 الیکشن ہوئے ہیں ضمنی، تینوں کے تینوں تحریک انصاف نے جیتے۔ بلدیاتی الیکشن ہوئے، وہاں نتائج آپ نے دیکھ لیے کہ کیا آئے۔ تو یہ تو خیر پاکستان کے ہر باشعور شہری کو پتہ ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کو کرش کرنا یہ اب ممکن ہی نہیں رہا، تحریک انصاف کا روکنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں، یہ الیکشن سے دور بھاگتے ہیں۔ آصف زرداری جو بہت تحریک پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پاکستان میں اگر جمہوریت کی کوئی ایکٹنگ کرتا ہے نا تو وہ پیپلز پارٹی، عاصمہ شیرازی اور احمد امیر، یہ 3 جو ہے نا، یہ بالکل یہ سب سے زیادہ اچھی اداکاری کرتے ہیں جمہوریت کے بارے میں۔ یہ تینوں بے نقاب ہوئے۔ آصف زرداری نے پرسوں کہا کہ جناب الیکشن بے شک ڈیلے ہو جائیں، وہ وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف خوف ہے، عمران خان کا خوف، صرف خوف ہے، اور وہ عمران خان کا خوف ہے ان کے اوپر۔ مسلم لیگ نون تو خیر با جماعت پورا ٹبر عمران خان کے خوف سے لندن میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ان کی بیماریوں کی بھی علیحدہ داستان ہے کہ کب یہ بیمار ہوتے ہیں، کب یہ
تندرست ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا موضوع ہے آج کا، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو اسپیشل جج کی عدالت ہے، وہ جج کے نام میں دانستہ نہیں لے رہا، چونکہ عدالت ہی ذمہ دار ہوتی ہے، یہ ایک عدالتی نظام ہے جو کیری کرتا ہے، بجائے ہم کسی کا پرسنل ہو جائیں۔ تو وہ جو جج صاحب تھے وہ پہلے تو چھٹیاں کرتے رہے، آج جب وہاں پہ آئے تو انہوں نے وضاحت یہ دی کہ میں جو فرائض تھے گھریلو، جو بیوی کے حقوق تھے، وہ پورے کرنے کے باعث میں نہیں آیا۔ بہرحال آج ٹیکنیکل وجوہات کے اوپر وفاق نے یا پراسیکیوٹرز نے خان صاحب کی ضمانت کے کیس کو آگے نہیں چلنے دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی بتایا گیا کہ جناب یہ صحیح فل نہیں ہے، اور وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ خان صاحب کو چونکہ جن کی مرضی ہے کہ کوئی لمبا اندر رکھا جائے، اس پر فیصلہ نہیں ہوا، کیس میں جان ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں وہ بار بار ایک موقف دہراتے ہیں کہ یہ تو قانون ہی نہیں بنا۔ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ صدر صاحب ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے تو اس پر دستخط ہی نہیں کیے۔ جب صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے تو پہلے مرحلے میں تو یہ قانون بن ہی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال یہ کیس چونکہ عدالت میں ہے، ابھی سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہو چکے ہیں، امید ہے کہ وہاں سے بھی اڑیں گے۔ عمران خان کی ضمانت آج ان کا حق بنتا تھا، لیکن وہ اب پرسوں تک میرا خیال ہے کر دی گئی ہے ایڈجرنمنٹ، اور اب پرسوں پتہ چلے گا کہ خان صاحب کے کیس کیا بنے گا۔ عمران خان صاحب بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، ان کا وہاں سے یہی پیغام آتا ہے کہ مجھے یہ ڈی کلاس نہ جہاں مرضی رکھیں، جتنا مرضی جیل میں رکھیں، میں یہاں رہ لوں گا، اس ماحول میں ایڈجسٹ کر جاؤں گا، لیکن اپنے مقصد کے لیے، اپنے کاز کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے ملک کے لیے میں کسی صورت نہیں جھکوں گا۔ انشاءاللہ کامیابی کے لیے آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھوں گا۔ یہ عمران خان صاحب کا میسج ہے، جو ان سے مل کر وکلاء آتے ہیں وہ باہر آ کر باقاعدہ بریفنگ دیتے ہیں، اور ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ خان صاحب نے بتایا ہے کہ میری قوم کو ان باتوں سے آگاہ کر دیا جائے۔ جس شخص کا، جس لیڈر کا اپنی قوم سے کمیونیکیشن اس طرح کا ڈیولپ ہو جائے کہ وہ جیل سے بھی اپنے پبلک سے روزانہ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرے، اور دوسرے لیڈر کوئی اپنی منی لانڈرنگ کے باعث، اپنی چوری کے باعث، اپنی کرپشن کے باعث سال ہا سال تک عوام کے ساتھ رابطے میں نہ رہے، وہ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ نواز شریف نے آخری بار کب کسی عوامی جلسے سے خطاب کیا تھا۔ تو جب اتنا کمیونیکیشن گیپ آ جائے لیڈر اور عوام کے درمیان۔ نواز شریف کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، اور وہ نوابزادہ نصر اللہ کہا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب پڑھتا نہیں بلکہ پوچھتا ہے۔ یعنی خان صاحب وہ کہتے تھے کہ مطالعے سے یہ اتنا بیزار شخص ہے کہ یہ کتاب پڑھتا نہیں بلکہ یہ اخبار تک پڑھتا نہیں بلکہ پوچھتا ہے، اس نے کتابیں کیا پڑھنی ہیں اس نے۔ اور عمران خان صاحب میں 15-20 دن کے اندر 15 سے 20 تاریخ کی کتابیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ ہر دفعہ ان کے وکلاء بتاتے ہیں کہ اب انہوں نے فلاں کتاب کی ڈیمانڈ کی ہے، اب فلاں کتاب لے کے ہم جائیں گے، اور خان صاحب جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ مجھے مطالعے کا وقت ملا، اور میں جو اپنے کوئی تھوڑی بہت کمی تھی اپنے علم میں، مطالعے میں۔ ایسے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کمٹمنٹ کے بھی پکے ہوں، وہ صاحب مطالعہ بھی ہوں، وہ صاحب علم بھی ہوں، پھر وہ ان کے اندر ایک باقاعدہ ایک جذبہ ہو اس کام کے لیے کام کرنے کا۔ اس لیڈر کا ان کے ساتھ کیا مقابلہ جو وقت ضرورت بیمار، جو اقتدار میں آ کر صحت مند ہو جاتے ہیں، اقتدار سے جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، جن کی لوٹ مار کی کہانیاں تو ان کی اپنے کارکن بھی کہتے ہیں کہ یہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ جب ایسے لوگ اس کا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ مشکل ہے، یہ انسانی طور پر ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی نظام میں، حتیٰ کہ قانون قدرت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جو اتنا عوام کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہو، کمیٹڈ بھی ہو لیڈر، اس کے ساتھ مقابلہ یہ لوگ کریں۔ ان کو جتنی مرضی پیچھے سے کوئی فیڈر پلائے، یہ وہ اس قابل نہیں ہونے۔ دیکھیں وہ معذور بچہ دودھ جتنا مرضی پلائیں، وہ اٹھ کے چل تو سکتا ہے، کشتی نہیں لڑ سکتا۔ اس طرح نواز شریف اور آصف زرداری کو کوئی جتنی مرضی سپورٹ دے،
یہ اقتدار خرید تو سکتے ہیں، یہ اب اقتدار جیت نہیں سکتے۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ طے ہے، یہ قوم بھی فیصلہ کر چکی ہے، اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا تو وہ نتائج وہیں آئیں گے جو کل گلگت بلتستان میں آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔